ایک پرسکون گاؤں تھا جس کے چاروں طرف کھجور کے درخت تھے اور ہلکی سی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ فجر کی اذان کی آواز فضا میں گونج رہی تھی۔ آسمان پر ہلکا سا گلابی رنگ پھیلا ہوا تھا اور پرندے پرواز کر رہے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک سادہ سا کچا گھر تھا جہاں ایک غریب مگر اللہ پر بھروسہ رکھنے والا خاندان رہتا تھا۔ فجر کی نماز کے بعد یوسف نامی ایک شخص جائے نماز پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے کپڑے سادہ تھے، چہرے پر تھکن تھی مگر دل ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے چھوٹے بچے پاس ہی سو رہے تھے۔ یوسف نے اپنے ہاتھ اللہ کے حضور اٹھائے اور خاموشی سے دعا کی، اے اللہ، تو ہی رزق دینے والا ہے، ہمارے لیے وہاں سے راستہ کھول دے جہاں ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ گھر کے اندر اس کی بیوی ٹوٹی ہوئی روٹی اور پانی ناشتہ کے لیے تیار کر رہی تھی۔ وہ اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھے ہوئے تھی، حالانکہ دل میں فکر تھی۔ اس نے بچوں کو بسم اللہ پڑھنا سکھایا۔ ایک بچے نے معصومیت سے پوچھا، امی، کیا اللہ ہماری مدد کرے گا؟ ماں نے نرمی سے جواب دیا، بیٹا، اللہ ان لوگوں کی ہمیشہ مدد کرتا ہے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ یوسف روزگار کی تلاش میں شہر کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں ایک سنسان جگہ پر اسے ایک بھاری تھیلی ملی جو سونے کے سکوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی موجود نہیں تھا۔ اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے خیال آیا، اگر میں یہ رکھ لوں تو میرے بچوں کی بھوک ختم ہو جائے گی۔ مگر فوراً اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یاد آ گئیں کہ امانت میں خیانت نہیں کرنی۔ یوسف نے فیصلہ کیا کہ وہ اللہ کی رضا کو دنیا پر ترجیح دے گا۔ وہ بازار پہنچا اور بلند آواز میں اعلان کیا کہ کسی کی گمشدہ تھیلی ملی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک بوڑھا تاجر آیا اور اس تھیلی کی مکمل نشانی بتائی۔ یوسف نے بغیر کسی لالچ کے وہ تھیلی اس کے حوالے کر دی۔ تاجر یوسف کی ایمانداری سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے یوسف کو اپنی دکان پر بلایا اور کہا، میں نے بہت لوگوں کو آزمایا مگر تم سچے نکلے۔ اس نے یوسف کو مستقل حلال نوکری اور مناسب اجرت کی پیشکش کی۔ یوسف کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے فوراً سجدہ شکر ادا کیا اور کہا، یا اللہ، تیرا شکر ہے، تو واقعی بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ اسی دن یوسف گھر واپس آیا تو اس کے ہاتھوں میں آٹا، کھجوریں اور کھانا تھا۔ بچے خوشی سے جھوم اٹھے۔ بیوی کی آنکھوں میں شکر کے آنسو تھے۔ پورے گھر میں سکون اور برکت آ گئی۔ سب نے مل کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ وقت گزرتا گیا۔ یوسف کی ایمانداری اور اچھا کردار پورے گاؤں کے لیے مثال بن گیا۔ وہ غریبوں کی مدد کرتا، خاموشی سے صدقہ دیتا اور کبھی دعا کو نہیں چھوڑتا۔ آہستہ آہستہ گاؤں کے لوگ بھی ایک دوسرے کے ساتھ مہربان ہونے لگے اور دین کے قریب ہو گئے۔ ایک رات یوسف اپنے بچوں کے ساتھ آسمان کے نیچے بیٹھا ستاروں کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے بچوں سے کہا، بیٹو، کبھی نماز نہ چھوڑنا، کبھی سچائی نہ چھوڑنا، اور کبھی اللہ سے مانگنا نہ چھوڑنا۔ آخر میں آواز گونجتی ہے، اللہ ان لوگوں کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے، اور ان لوگوں کو بہترین بدلہ دیتا ہے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ہر مشکل کا ایک دروازہ ہوتا ہے جو دعا، صبر اور ایمانداری سے کھلتا ہے۔ اسکرین پر آخری الفاظ ظاہر ہوتے ہیں، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ سورۃ الطلاق 3